أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون اولم يتفکروا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ما بصاحبہم من جنہ کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون پاگل پن ان هو الا نذیر مبین نہیں ہے وہ صاحب مگر ڈر سنانے والے ہیں مبین واضح اولم ینظروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا فی ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کی سلطنت میں وما خلق اللہ من شیء اور جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کیا من شیء کوئی بھی چیز وانا عسا یہ کہ شاید ان یکون قد اقترب اجلہم یہ کہ ہو تحقیق قریب آ چکی ان کی اجل فبأی حدیث پھر کس بات پر بعدہ یؤمنون اس کے بعد وہ ایمان رکھیں گے من یضلل اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی له تو پھر اس کا کوئی بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ویذرہم اور چھوڑ دے انہیں فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی میں یا مہون سرگرداں پھرتے رہیں۔ گزشتہ آیت میں استدراج کا لفظ آیا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم تو اس میں کچھ اصطلاحات ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ استدراج کا تعلق کافر آدمی سے ہوتا ہے اور کرامت کا تعلق ایمان والے سے ہوتا ہے جو اللہ والے ہوں اولیاء کرام ہوں نیک لوگ ہوں اور نبوت معجزے کا تعلق نبوت سے ہوتا ہے تو معجزہ نبوت ملنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور نبوت سے پہلے نبی کی حمایت میں کچھ چیزیں اللہ ظاہر فرماتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پتھر سلام کہتے تھے درخت سلام کہتے تھے یہ نبوت سے پہلے ایسا ہوتا تھا تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے نبی کو نبوت سے پہلے جو خلاف عادت چیزیں اس کے لیے ظاہر ہوں کہ معمول میں ایسا نہیں ہوتا عادتاً اس طرح ممکن نہیں کہ پتھر لوگوں سے باتیں کرے اور درخت لوگوں سے باتیں کرے یہ عادتاً ایسا نہیں ہے اور جب ایسا ہو نبی کے لیے جن کو ابھی نبوت نہیں ملی تو اس کو ارہاس کہتے ہیں اور نبوت کے بعد ایسی چیزوں کا نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح جو نیک بندہ ہو تو اس کے ہاتھ پہ ایسی خلاف عادت چیز کا ظاہر ہونا اس کو کرامت کہا جاتا ہے اور اسی طرح استدراج کا لفظ ہے استدراج کہتے ہیں کہ
کافر ہو انسان، اللہ کا باغی اور سرکش ہو، اور پھر بھی اس کے ہاتھ پر ایسی چیزوں کا ظہور ہو، ہے وہ کافر، اللہ کا باغی ہے لیکن خلاف عادت اس کے ہاتھ پہ چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہے، وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا بارش روک لے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا رزق تنگ کر دے گا۔ جس گھر کے دروازے پہ آ کے دستک دے گا اور ان کو کہے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو کہ نہیں، وہ اگر انکار کریں تو ان کے گھر کی ساری چیزیں چل کے اس کے پیچھے چلی جائیں گی اور اس کا گھر خالی ہو جائے گا۔ اب یہ خلاف عادت چیزیں ہیں اور یہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں گی، وہ کافر ہے، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی مرضی اور اس کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی مرضی اور اس کی چاہت کے خلاف ایسی خلاف عادت ہو، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بارش برس جائے اور بارش نہ برسے، جیسے مسیلمہ کذاب تھا، یہ جھوٹا مدعی نبوت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ انہوں نے پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا تو اس سے چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، اور اسی طرح انہوں نے کڑوے پانی میں اپنا تھوک ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا، اور ایک صحابی کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی، وہ احد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہ اپنی آنکھ ہاتھ میں رکھ کر حضور کے پاس لائے، اور حضور نے وہ ڈھیلا آنکھ کا ان کی جگہ پہ رکھا اور اللہ سے دعا کی، وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک آدمی اس کی آنکھ جنگ میں نکل کے مسیلمہ کا ماننے والا تھا اور وہ اس کے پاس لے کے آیا، اس نے حضور کا یہ واقعہ سنا ہوا تھا اور اسی طرح اس نے بھی کیا مسیلمہ کذاب نے، اور جب اس نے اس کی آنکھ اس جگہ پہ رکھی، وہ ٹھیک کیا ہونی تھی، جو صحیح تھی وہ بھی بند ہو گئی، وہ بھی بیکار ہو گئی۔ اب یہ اس کی مرضی کے خلاف عادت کام ہوا ہے تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق خلاف عادت ہو تو استدراج ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف ایسا خلاف عادت واقعہ ہو تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلے بندوں اس کی تذلیل کرا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے دو تین باتیں تھیں۔ تو اب ارشاد ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، جو حضور ان کو باتیں اللہ کی وحی کی سناتے تھے تو یہ باتیں ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تھیں اور ان کے عقیدے کے خلاف، تو انہوں نے نعوذ باللہ مشہور کر دیا کہ یہ شخص جو ہیں یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ شاعر ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اور یہ پاگل پن میں جنون کی بیماری میں ایسی باتیں ادھر ادھر کی کہتا رہتا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کوئی حق کے اوپر صحیح جذباتی ہو کے چلتا ہے تو آج کا معاشرہ بھی اس کا تو چھڑو اس کو پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ دنیا داری کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ معاشرہ حضور کو کہتا تھا کہ یہ مجنون ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اولم یتفکروا، کیا یہ غور و فکر انہوں نے نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ان صاحب ان کے برادری بند بھائی کو من جنہ کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، اور یہ جو باتیں سن کے یہ ان کے اوپر پاگل پن کی بات کہتے ہیں، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے ان کا منصب مگر لوگوں کو ڈر سنانا ہے واضح طور پر کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے ان کو دوزخ سے، عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ڈرانا، یہ ان کا کام ہے۔ ایک مشہور آدمی تھا قبیلہ بنو غفار سے، زماد ابن ثعلبہ، اور اس کا مشہور تھا کہ بڑا دم کام کرتا ہے، اور بالخصوص جو پاگل پن والے مریض ہوتے ان کا، اس کو کہیں خبر ملی کہ قریشیوں میں ایک نوجوان ہے کہ جو پاگل ہو گیا۔
ایسے انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا۔ تو قریش کی بڑی محبت تھی، وہ اسی عقیدت میں آیا کہ اگر وہ لوگ قریش کو اپنا پیر مرشد سمجھتے، اس لحاظ سے کہ یہ خانہ کعبے کے متولی تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے مقدس خاندان کا اگر ایک نوجوان جوانی میں پاگل ہو گیا تو مجھے ان لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو وہ خود ہی آیا مکہ میں اور حضور سے ملا اور کہنے لگا آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ پہلے تو اپنا تعارف کرایا کہ آپ جانتے ہیں غفار میں ایک زماد نام کا آدمی ہے جو جنون والوں کو دم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں، جنون ہے آپ کو۔ تو میں نے کہا خود ہی میں چل کے جا کے آپ کو دم کر دوں۔ تو حضور اس پہ مسکرائے اور ساتھ فرمائے ان ظالموں نے کہاں کہاں تک میرے بارے میں مشہور کر دیا اور یہ کتنی دور سے سن کے میرے دم کرنے کو پہنچ گیا۔ تو آپ نے پھر اس سے فرمایا کہ میں تجھے تھوڑی سی بات بتاؤں۔ تو اس نے کہا بولو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اور اس کے بعد والسماء والطارق یہ سورت آپ نے پڑھی، کچھ اور آیات آپ نے اس کو سنائی۔ جب یہ سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور پورا جب سن چکا حضور نے بات اس کو پوری سمجھائی تو اس نے کہا کہ یقیناً آپ مجنون نہیں ہیں اور ان ظالموں نے آپ کے بارے میں غلط مشہور کر دیا۔ تو وہی جو حضور کو دم کرنے آیا تھا، حضور کا دم اس پہ چل گیا اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، مگر یہ تو ڈر سنانے والے کھل کر۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، کیا یہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہی میں کیسی عظیم مخلوقات اللہ نے بنا دی، اور ان ہر مخلوق میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں کوئی کسی قسم کی چیزیں، حیوانات اور درخت پتھر، یہ طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ان میں غور کرتے اللہ کی توحید کو، اس کی قدرت کی دلیلوں کو اسی سے سمجھ سکتے تھے۔ وَنَاسَا، اور یہ کہ ممکن ہے ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ تحقیق قریب آ چکی ہو ان کی اجل، ان کا فیصلے کا وقت وہ قریب آ چکا ہو اور یہ پھر بھی مستیوں میں مبتلا ہوں۔ ایک تو اجل بڑی ہے جو قیامت ہے، اور ایک چھوٹی اجل ہے جو ہر آدمی کی قیامت صغریٰ ہے، اس کی موت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا من مات فقد قامت قیامت، کہ جس کو موت آ گئی اس کی قیامت بس اسی وقت واقع ہوگی۔ تو موت ان کے سروں پہ کھڑی ہے اور یہ اب کس کے انتظار میں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر یہ کس بات پر بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد یہ پھر ایمان لائیں گے۔ یہ قرآن کتنی کھلی باتیں بتا رہا ہے، پھر بھی ان کا ایمان نہیں اس پہ قائم ہو رہا، تو اور اس سے بڑھ کے کون سی بات ان کو ملے گی؟ من یضلل اللہ، تو فرمایا اصل یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ان کو کوئی مغالطہ اور اشکال ہے حق کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں۔ اصل یہ ہے کہ من یضلل اللہ، کہ چونکہ ان کے دلوں میں طلب ہدایت کی نہیں ہے اور رجحان دلوں کا گمراہی کی طرف ہے، تو اس لیے جس کو اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، تو پھر اس کو کون راہ دکھا سکتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ جَاثِمُونَ، اتنی ساری محنت دعوت اور تبلیغ، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو وَيَذَرُهُمْ، پھر ان کو چھوڑ دو، فِي طُغْيَانِهِمْ جَاثِمُونَ، اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں، اسی حال میں ان کو مست رہنے دیں، آپ کا اپنا کام جو دعوت کا ہے وہ چلتا رہے، اور اگر نہیں مان لاتے تو آپ کو اس پہ زیادہ کڑنا نہیں چاہیے، زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں فرض کو نبھاتے رہیں، دعوت کا فرض ہے، لوگوں کو دین حق کی بات پہنچانے کا فرض ہے، قرآن کے ذریعے سے ڈرانے کا فرض ہے، یہ برابر چاہتا رہے۔